قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین قبر سے لوگوں کو اٹھائے گا، واپس میدان حشر میں جمع کرے گا. اس کے بعد وہاں پر حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، اور جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. جنت میں داخل ہونے والے کون لوگ اور جہنم میں داخل ہونے والے کون لوگ؟ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا اولئک الذین اشتروا الضلالہ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار. بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہدایت کو دے کر کے گمراہی کو مول لے لیا، ہدایت کو بیچ کر کے گمراہی کو خرید لیا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ ہم کسی سے کوئی چیز خریدتے بیچتے ہیں تو ہم اسے وہ رقم ادا کرتے ہیں اور وہ سامان ہمیں مل جاتا. اللہ رب العالمین قرآن میں بتا رہا یہ اشترا کا لفظ خریدنے بیچنے کے لیے آتا. بعض لوگ تو ایسے ہیں انہوں نے ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیا، اس کو بیچ دیا اور ہدایت کی رقم ادا کر کے گمراہی کو مول لے لیا. اس کے بعد بتایا والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کو بیچ کر کے مغفرت کی رقم کو ادا کر کے عذاب کو مول لے لیا. پتہ کیا چلا؟ جس نے ہدایت کو چھوڑا وہ گمراہ ہو گیا، اور جس نے مغفرت نہیں کی اس کے اوپر عذاب واجب ہے. اس کے بعد بتایا جا رہا فما اصبرهم علی النار. اللہ رب العالمین یہاں پر تعجب کر رہا ہے. یہ فعل تعجب یہاں پر تعجبانہ انداز میں بیان فرمایا گیا. یہ ویسی جگہ پر آتا ہے جہاں پر بہت ہی زیادہ حیرت انگیز بات ہو. اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کو بنایا، اب اللہ رب العالمین اس پر تعجب کر رہا ہے جن لوگوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لے لی اور جن لوگوں نے مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا، ان پر رب العالمین تعجب کر رہا کہ تعجب ہے کہ یہ لوگ جہنم کی آگ پر کیسے صبر کریں گے، یہ لوگ جہنم کی آگ پر صبر کیسے کریں گے. پتہ کیا چلا؟ دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جو ہدایت پر نہیں ہے گمراہی پر آ گئے، اور دوسرے وہ جنہوں نے مغفرت نہیں کی عذاب کو مول لے لیا. ایک طبقہ جہنم میں جائے گا، ایک طبقہ جنت میں جائے گا. جنتیوں کا ذکر سابقہ جمعہ ہو چکا ہے، آج ہم جہنمیوں کے بارے میں چند گفتگو کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے دیکھیں یہ جہنم کتنی خطرناک جگہ ہے. اللہ کے نبی کا کیا معاملہ رہتا تھا؟ وہ جن کے اللہ رب العالمین نے گناہ معاف کر دیے تھے، وہ بخشے بخشائے تھے، ان کا یہ عالم رہتا تھا کہ حدیث میں آتا ہے وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے یہ دعا کرتے. کیا دعا کرتے؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو ہماری دنیا بھی حسین فرما دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کو بھی حسین بنا دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، جہنم کی آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھ. پتہ کیا چلا؟ اللہ کے نبی کا یہ عالم ہے جن کے اللہ رب العالمین نے گناہ معاف کر دیے، وہ سب سے زیادہ دعا کرتے کہ جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے. پتہ چلتا ہے آخرت میں سب سے بہترین جو انسان کو کامیابی ہوگی، یہ تو بتایا گیا جو جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب، لیکن سب سے بہترین کامیابی جہنم کی آگ سے بھی وہ بچا لیا جائے. جہنم کیسی ہوگی، کتنی بڑی ہوگی؟ میدان حشر میں جب جہنم کو کھینچ کر کے لایا جائے گا تو وہاں پر کا ایک نقشہ بیان کیا جاتا ہے. وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال یؤتا بجہنم یومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملک یجرون. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں قیامت کے دن جب جہنم کو کھینچ کر کے میدان حشر کی طرف لایا جائے گا تو اس قدر وہ وسیع ہوگی، اتنی بڑی ہوگی کہ جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی. کتنی لگامیں ہوں گی؟ 70,000 لگامیں ہوں گی. اور اتنا ہی نہیں کہ فقط لگامیں ہو، بلکہ ہر ایک لگام پر 70,000 فرشتے اللہ رب العالمین مسلط کر دے گا. ہر فرشتہ اس کو کھینچ رہا ہوگا، کھینچ کر کے میدان حشر کی جانب اس کو لا رہا ہوگا. کیفیت بتائی جا رہی،
तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़ कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर, कि वो मारे गुस्से के फट रही होगी। जहन्नम की कैफियत क्या होगी? एक तो देखे 70,000 लगामे तसव्वुर के बाहर, और हर लगाम पर 70,000 फरिश्ते मुसल्लत किए हुए हैं जो उसको खींच करके लाएंगे। कैफियत ये होगी कि गुस्से से फट रही होगी और चीख चीख करके अपने अंदर दाखिल होने वालों को पुकार रही होगी। यहां से पता चलता है कि जहन्नम कितनी बड़ी होगी। अब उसके अंदर का स्पेस कितना होगा, अंदर कितनी होगी, इसको भी सूरह काफ के अंदर नकल फरमाया गया। यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअत व तक़ूलु हल मिन मज़ीद, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम को तमाम जहन्नमियों से भर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम में तमाम जहन्नमियों को दाखिल कर देगा। पूछेगा भर गई? जहन्नम जवाब देगी हल मिन मज़ीद, ऐ मेरे रब क्या और भी है? फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा भर गई? हल मिन मज़ीद, और भी है? फिर पूछेगा कि अब भर गई? हल मिन मज़ीद, ऐ मेरे रब और भी है? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना कदम मुबारक जहन्नम में रख देगा और फिर जहन्नम कहेगी क़त क़त व इज़्ज़ती का व करामी, ऐ मेरे रब तेरी इज्जत की कसम, अब ठीक, अब काफी। आप देखिए रब्बुल आलमीन का मुबारक कदम अगर जहन्नम में कदम रख दे तो जहन्नम सिकुड़ जाए। भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो जहन्नम और जन्नत को भरने का वादा करके रखा ना, जन्नत को कैसे भरेगा इसको भी बता देता हूं। एक मखलूक को पैदा करेगा जिसको जन्नत में दाखिल कर देगा और जन्नत भर जाएगी। यहां पर एक नुक्ता बताना भी मकसूद है कि जहन्नम में तो अपना कदम रख दे रहा, जन्नत में मखलूक पैदा करके भर रहा है, जहन्नम में ऐसा नहीं कर सकता क्या? पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत उसके गजब पर हावी है। वो किसी भी मखलूक को बेवजह अजाब में मुब्तला नहीं करता, इसलिए जन्नत को तो मखलूक से भर देगा, जहन्नम में अपना पैर रख देगा। ये जहन्नम की हमें वुसअत का अंदाजा हुआ कि बाहर से कितनी बड़ी, 70,000 लगामे, और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़ करके खींच रहे होंगे, मैदान हशर की तरफ ला रहे होंगे। अंदर से कितनी बड़ी, तमाम अहले जहन्नम को उसमें दाखिल कर दिया जाए, उसके बावजूद कहेगी कि और हो तो और को भी ले आओ, अभी भी मैं खाली हूं, अभी भी मुझ में जगह बाकी है। अच्छा, अब इसमें अजाब कैसा होगा, जहन्नम में अजाब कैसा होगा? इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। अल्लाह रब्बुल आलमीन अजाब का यहाँ पर नक्शा खींचता कि जहन्नमियों को अजाब इस तरह से दिया जाएगा कि जब उनकी खालें पक करके खत्म हो जाएंगी, जल जाएंगी, पक करके टपक जाएंगी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी खालों को वापस से रिप्लेस कर देगा, उन्हें नई खाल दे देगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा, फिर उस पर अजाब होगा। आपको एक हैरत अंगेज बात बताऊं, थाईलैंड के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने काफी वक्त तक रिसर्च की कि इंसान के जिस्म में दर्द को रिसीव करने वाली क्या चीज होती है, इंसान के जिस्म में दर्द उसे किस वजह से महसूस होता है। तो काफी लंबी चौड़ी रिसर्च के बाद भी वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। फिर जब उसने कुरान की आयत का ये टुकड़ा पढ़ा, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, तो जानते हैं वो ईमान ले आया कि उसकी पूरी जिंदगी की रिसर्च कुरान के इस छोटे से टुकड़े में, कि अगर इंसान के जिस्म में कोई सुई चुभ हो जाए, जब तक वो खाल के दरमियान है तब तक उसे दर्द महसूस होगा, जब वो खाल को चीर करके गोश्त तक पहुंच जाए, अब गोश्त पर दर्द नहीं। पता क्या चला कि दर्द इंसान को जहां से महसूस होता है वो खाल है। बताया गया कुरान मजीद में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब जब जहन्नमियों की खाल उसमें झुलस करके टपक जाएगी, खत्म हो जाएगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन वापस से उसको रिप्लेस कर देगा, उन्हें नई खालें दे देगा, और फिर वापस से उन पर अजाब मुसल्लत करेगा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये कुरान मजीद ने साबित कर दिया। जो बड़े से बड़े प्रोफेसर पूरी जिंदगियां लगा देते हैं, उसके बाद में वो ईमान ले आता है। तो पता चलता है अजाब के बारे में ये नक्शा खींचा गया। जहन्नमियों को अजाब होगा, वहां पर जानते हैं वो मौत को पुकारेंगे, मौत को पुकारेंगे। यहां पर अगर कोई इंसान किसी मुसीबत में गिरफ्त होता है तो वो मदद की पुकार लगाता है कि भाई बचाओ, मसलन किसी का एक्सीडेंट हो गया, रास्ते पर पड़ा है, तो वो चिल्ला रहा है कि बचाओ, मुझे बचाओ। वहां पर
جہنمیوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ کہیں گے مجھے بچاؤ نہیں بلکہ مجھ پر موت لا دو، مجھے موت دے دی جائے. یہ ان کا انجام ہوگا. دنیا میں دیکھا جاتا ہے اگر کوئی شخص کسی بڑی بیماری میں ملوث ہے اور وہ اس درد کو برداشت نہیں کر پا رہا، کسی ایسے درد سے وہ جوجھ رہا ہے کہ برداشت نہیں کر جا رہا، تو مجبور ہو کر کے کہتا ہے، مرسی کلنگ بولتے ہیں جس کو، کہ بھائی ایسا ہے اب اس درد کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، ایسا ہے مجھے مار ہی دو، وہ زیادہ بہتر ہے میرے لیے، کیونکہ اس درد سے تو وہ بہتر رہے گا. بعض جگہوں پر اس کی اجازت ہے، بعض جگہوں پر اس کی اجازت نہیں ہے. جہنم میں کیفیت یہ ہوگی کہ وہ دیکھیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں موت آ جائے. جنت جہنم کا جو داروغہ ہے، مالک جس کا نام ہے مالک، اس کے بارے میں جانتے ہیں، بتایا گیا کہ اللہ کے نبی کی جب معراج میں مالک سے ملاقات ہوئی تو وہ اتنا خطرناک کہ جتنی دیر تک اللہ کے نبی کی اس سے بات ہوئی اس کے چہرے پر مسکان تک نہیں آئی، اس کے چہرے پر ایک مسکان نہیں آئی. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سے یہ پیدا ہوا اسی طرح یہ سیریس موڈ پر ہے، اسی طرح یہ سنجیدہ ہے، ابھی تک اس کے چہرے پر مسکان نہیں آئی. چنانچہ جب جہنمیوں کو جہنم کے عذاب میں ملوث کیا جائے گا تو وہ پکار لگائیں گے، وَنَا تو یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک، جہنم کے دروغے سے، اے مالک اپنے رب سے ہمارے لیے کہہ دو کہ وہ فیصلہ کر دے، یعنی کہ ہمیں موت دے دے. تو جواب ملے گا اب تمہیں موت نہیں آ سکتی. موت نہیں آ سکتی، کیوں نہیں آ سکتی؟ ہر طرف سے وہ موت کو دیکھ رہے ہوں گے، وما ہوا بمیت، لیکن انہیں موت نہیں آئے گی. کیفیت یہ ہوگی کہ ادھر دیکھیں گے انہیں موت نظر آئے گی، ادھر دیکھیں گے موت نظر آئے گی، آگے پیچھے کہیں بھی دیکھیں گے انہیں موت نظر آئے گی. لیکن جب وہ موت کو طلب کریں گے کہ اب ایسا ہے ہمارا کھیل تمام کر دیا جائے، ہم سے یہ برداشت نہیں ہو رہا، تو فرمایا جائے گا کہ نہیں، اب کوئی موت نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ موت کو موت آ چکی ہوگی. موت کو موت آ چکی ہوگی. اس کا کیا مطلب؟ آئیے اسے بھی بتاتا ہوں. قال عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ قال وصار آل الجنة الى الجنة وآل الجهنم الى جهنم جيء بالموت ثم حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ونادى يناد يا آل الجنة لا موت ويا آل النار لا موت. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب جہنمی اور جنتی اپنی اپنی جگہوں پر پہنچ جائیں گے تو انہیں واپس سے بلایا جائے گا کہ چلو آؤ سب کے سب. جہنمی جہنم سے جھانکیں گے اور جنتی جنت سے جھانکیں گے. جھانکیں گے جب تو صورت حال یہ ہوگی کہ وہاں پر ایک مینڈے کو لایا جائے گا، ایک چتکبرے کلر کا مینڈا، یعنی بلیک اینڈ وائٹ. بلیک اینڈ وائٹ کیوں لایا جائے گا؟ بلیک کالا یعنی تاریکی جہنمیوں کے لیے، وائٹ نور یعنی کہ روشنی ہے جنتیوں کے لیے. اب اس مینڈے کو دکھا کر کے پوچھا جائے گا کہ بھائی پہچانے اسے کیا چیز ہے؟ جہنمی بھی اسے دیکھ کر کے پہچان جائیں گے اور جنتی بھی اسے دیکھ کر کے پہچان جائیں گے. کیسے پہچان جائیں گے؟ کہیں گے کہ یہ موت ہے. کیسے پہچان جائیں گے؟ دنیا میں ایک بار دیکھ چکے ہیں نا، دنیا میں ایک بار موت آ چکی ہے، اب دیکھتے ہی پہچان جائیں گے ارے یہ تو موت ہے. اس کے بعد میں اس مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا کہ جاؤ اب آج کے بعد تم پر موت نہیں آ سکتی. ایسا کرنے کے بعد ایک پکارنے والا پکار لگائے گا، اے جنتیوں اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے جہنمیوں اب تمہیں موت نہیں آ سکتی. صورت حال یہ نکلے گی کہ جنتی جس نعمت سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے ان کی اس نعمت میں اضافہ ہو جائے گا کہ ارے واہ، ایک تو مجھے یہ نعمت ملی، اب ہمیشہ رہنے والی نعمت ہے، اب موت آنی نہیں. اور جہنمیوں کے غم میں اضافہ ہو جائے گا، ایک تو انہیں عذاب دیا گیا، اب ایک اور بڑے غم کی بات یہ کہ اب یہ عذاب ان سے ٹلنے والا نہیں ہے. جہنم کے عذاب کی بات کروں، جہاں پر بھی قرآن مجید میں جہنم کا ذکر آیا وہاں پر آگ کا ذکر آیا. اکثریت اگر ہم دیکھیں اکثر جگہوں پر کہیں پر بھی جہنم کا ذکر فرمایا گیا النار النار النار، آگ آگ آگ، فائر، یعنی کہ آگ یہ جہنم کا رونما عذاب ہے، یعنی جہنم کا ایک نارمل عذاب، یہ بیس ہے، اس سے عذاب دیا جائے گا. سب سے ہلکا عذاب جہنم کا کیا ہوگا؟ سب سے ہلکا عذاب، اس کو بھی حدیث میں بیان فرمایا گیا. وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال ان احول الناس من الجہنم رجلا علی قدمی جمرتان. فرمایا گیا
کہ جہنمیوں کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ ان کے دونوں قدموں کے نیچے آگ کے انگارے رکھ دیے جائے، سب سے ہلکا عذاب. اور فقط رکھ ہی نہ دیے جائے بلکہ صورتحال یہ نکلے گی کہ ان کے دماغ ایسے کھول اٹھیں گے گویا کہ دنیا میں اگر مثالیں دیکھنی ہو تو یہ کیتلی اور یہ ہانڈی وغیرہ دیکھو کس طرح سے وہ کھولتی ہے، کس طرح سے وہ کھول کر کے حرکت کرتی ہے، ویسے ہی سب سے ہلکا عذاب جہنم کا یہ ہے ان کے قدموں کے نیچے انگارے آگ کے رکھ دیے جائیں گے اور ان کے دماغ ویسے ہی کھول اٹھیں گے. تو یہ سب سے ہلکا عذاب ہے. تو میرے بھائیوں تصور کریں جہنم کا سب سے بھاری عذاب کیا ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے. اس کے بعد اب جہنم میں داخل ہو گئے. جہنم میں داخل ہونے کے بعد میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. مثلا جیسے دنیا کا جائزہ لیں، کوئی قید خانے میں داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے الگ الگ لباس ہوتے ہیں. فرمایا گیا فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار. جہنمیوں کے لباس کے بارے میں ان کے لباس جو ہے وہ آگ سے کاٹ کر کے بنایا جائے گا. بدن پہ جو لباس لپیٹے ہوئے ہوں گے، ہم تو بھائی یہ کپڑے لپیٹے رہتے ہیں لباس کی شکل میں، جہنمیوں کا لباس آگ کو کاٹ کر کے ان کے لیے لباس تیار کیا گیا. کھانے کے بارے میں بتایا گیا کہ کانٹے دار درخت جو گلے میں اٹک جائے گا، نہ اس سے نیچے اترے گا نہ اوپر اترے گا. جب اٹک جائے گا تو پانی مانگیں گے، پانی، تو پانی ایسا دیا جائے گا کھولتا ہوا پانی، جب وہ پئیں گے تو ان کی انتڑیاں باہر آ جائیں گی. نعوذ باللہ. اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے. اپنی خاص رحمت سے ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.